مفتی صاحب، میری شادی کو 4 ماہ ہو گئے ہیں. میری والدہ کا لہجہ بہت سخت ہے. آپ پوچھ رہے ہیں 4 شادیاں کب کر رہے ہیں. وہ ایک بیچارہ کر کے پچھتا رہا ہے، جس کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی باتوں پہ بیوی کو ڈانٹتی ہیں. میں نے والدہ سے کہا کہ گھر میں دیوار لگاؤں گا، آپ کے کپڑے اور کھانا میری بیوی پکائے گی، مگر والدہ دیوار لگانے نہیں دیتی. کہتی ہیں لوگ باتیں کرتے ہیں، میرا ارادہ بیوی کو اپنے ساتھ کرائے کے مکان میں رکھنے کا ہے، مگر والدہ منع کرتی ہیں. میں زبردستی بیوی کو لے کر گھر سے جانے لگا ہوں. اس میں ماں کی نافرمانی تو نہیں ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اماں سے گزارش کروں گا، یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ عورت کی دشمن کیوں بنتی ہے. اب میں یہ بات کروں گا تو پھر جو ساس ہیں وہ کمنٹ کرنا شروع کر دیں گی کہ آپ بہو کی فیور لے رہے ہیں. بھائی اب یہ مسئلہ ایسا ہے جس میں اس نے یہ پوچھا ہے کہ ساس ظلم کر رہی ہے، تو اگر کوئی ایسا مسئلہ آئے گا کہ جس میں ساس یہ بھیج دے گی کہ بہو ظلم کر رہی ہے تو ہم اس کو سمجھا دیں گے. تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ دیکھیں جو ساس ہے نا، اس کو یہ سمجھنا چاہیے، اور بہو کو بھی، دونوں اگر اپنی انڈرسٹینڈنگ اور اپنی کچھ یہ سمجھدانی کو تھوڑا ٹھیک کر دیں نا تو سارے معاملات سیٹ ہو سکتے ہیں. آپ جو ساس ہے نا، اگر وہ یہ سمجھ لے دل سے کہ بہو کو اپنی بیٹی سمجھ لے، یہ میری بیٹی ہے، اور بہو دل سے اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھ لے، تو اگر آپ کی بیٹی سے کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو جاتی ہے، آپ کیا کرتی ہیں؟ معاف کرتی ہیں نا، درگزر کرتی ہیں، کبھی ڈانٹ بھی دیتی ہیں. جب آپ ڈانٹ دیں اور بہو نے بھی یہ سوچ رکھا ہو کہ یہ میری ماں ہے مجھے ڈانٹ دی ہے، تو کیا کوئی قیامت آ گئی، کون سا کوئی آسمان ٹوٹ گیا، یا کون سا ایسا گند ہے جو میرے جسم پہ چپک گیا؟ بھائی بات کی تو کی یار، میری ماں بھی مجھے ڈانٹتی تھی، یہ بھی میری ماں، ایس نے بھی ڈانٹ دیا تو کیا ہوگا؟ تو اگر اس طریقے سے دونوں چلیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اب مصیبت یہ ہوتی ہے کہ بیٹا شادی کر کے جب تک بیٹے کی شادی نہیں ہوئی، بہنیں بھی جناب پیچھے پڑی ہوئی ہیں اس کی شادی کرواؤ، اور ڈول دھمکا اور خوشیاں، اور ماں بھی پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور جیسے ہی شادی ہوتی ہے ایک دم وہ بیٹا اپوزیشن میں آ جاتا ہے، اور یا ماں اپوزیشن میں چلی جاتی ہے یا بہنیں اپوزیشن میں چلی جاتی ہیں. اب اس کو ایک کوئی اسرائیلی یا کوئی امریکی ایجنٹ کے طور پہ سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب وہ ماں بھی اس کو پیس رہی ہے، بیوی بھی اس کو پیس رہی ہے، بیوی ماں کی برائیاں بیان کر رہی ہے، ماں اس کی بیوی کی برائیاں بیان کر رہی ہے. مرد بیچارہ باہر کام کر کر کے تھک کے خوار ہو کے گھر پہنچتا ہے، ادھر ان کی سنے گا ادھر ان کی سنے گا، کیا کرے گا وہ؟ تو کچھ مردوں پہ رحم کریں، اپنے بیٹوں پر رحم کریں، اپنے شوہروں پر رحم کریں. اس طرز عمل سے اپنی بہو کو چلانا، یہ جو ایک دماغ میں کیڑا بیٹھا ہوتا ہے نا کہ کسی طرح اس کو قابو کرنا ہے، اپنی بہو کو غلام بنانا ہے، نوکرانی بنانا ہے، اور اس پہ اپنا روب جمانا ہے، اس چکر میں وہ رہا سا روب بھی ختم ہو جاتا ہے. آپ اس کے ساتھ ایسے محبت سے رہیں کہ دنیا آپ کی مثال دے. وہ بہو کہے کہ یار میں ظلم کرتی ہوں، میری ساس نے میرے ساتھ کبھی ظلم نہیں کیا. لیکن یہ آئیڈیل سچویشن پتہ نہیں کب ہمیں نصیب ہوگی. اصل بات یہ ہے کہ جیسے میں نے اس پہ کئی دفعہ بات کی کہ ہم جب اس طرح کی، اب یہ جیسے مثال کے طور پر ساس کو میری نصیحت ہے، اب یہ ساس نہیں سنے گی، یہ بہو سنے گی، اس لیے کہ یہ بہو کے فیور کی بات ہے. اور اگر کوئی بہو کو نصیحت کروں گا تو وہ پھر بہو نہیں سنے گی، وہ ساس سنے گی اور لا کے بہو کو سنائے گی. تو ساس بہو کو لا کے سنا رہی ہے، بہو ساس کو لا کے سنا رہی ہے، جس کے متعلق بات ہے وہ خود نہیں سن رہے. اور اگر اس کے متعلق بات آ جائے تو والیوم سلو کر دیتے ہیں کہ یہ کہیں میری بہو نہیں سن لے، بہو سلو کر دیتی ہے کہ میری ساس نہیں سن لے گی، تو ساس کے فیور کی بات ہو رہی ہے. تو بھائی جب تک ہم اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کریں گے، اپنی خامی کا اعتراف نہیں کریں گے کہ میرے میں یہ کمی ہے، ایکسیپٹ کریں، میرے میں یہ خامی ہے، اس کو ایکسیپٹ کریں. جب تک یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا، گھر ٹھیک نہیں ہوگا، ساس اور بہو کی آپس میں نہیں بنے گی. تو کیوں ہم یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ اللہ کا جو حکم ہے، کیا اللہ ساس سے قیامت کے دن نہیں پوچھے گا؟ کیا ساس کو اللہ اس وجہ سے معاف کر دے گا کہ یہ ساس ہے؟ اللہ کیا بہو سے قیامت کے دن سوال نہیں کرے گا؟ کیا بہو کو اس وجہ سے معاف کر دیا جائے گا کہ یہ بہو ہے؟ بھائی نہ بہو کو بہو ہونے کی وجہ سے معاف کیا جائے گا، نہ ساس کو ساس ہونے کی وجہ سے معاف کیا جائے گا، نہ ماں کو ماں ہونے کی وجہ سے، نہ باپ کو باپ ہونے کی وجہ سے. چھوٹے کو حکم ہے بڑے کی رسپیکٹ کریں، لیکن وہ بڑا جو ہے نا وہ چھوٹے کا بڑا ہے، وہ اللہ کا بڑا تو نہیں ہے. اللہ کے سامنے تو سارے ہی چھوٹے ہیں، اللہ کے تو سارے بندے ہیں. اللہ سب سے پوچھے گا، وہ والدین ہو، وہ ساس ہو، وہ بہو ہو، وہ شوہر ہو، وہ مرد ہو، عورت ہو، اللہ سب سے سوال کرے گا. جس نے جس پہ ظلم کیا اس نے اس کا جواب دینا ہے. تو اس طریقے سے گھروں میں بیٹوں کے لیے مشکل پیدا کرنا، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر آہستہ آہستہ ماں بیٹے کے عمل دخل سے اور بیٹا ماں کے عمل دخل سے ایک طرح سے ایک دوریاں پیدا ہوتی ہیں. ابھی اس نے سوال کیا ہے کہ آپ مجھے اگر کہیں تو بھائی ہم الگ کر دیں، ماں کی نافرمانی تو نہیں ہے، تو یہ اچھا تھا یا یہ اچھا ہے کہ ایک ساتھ رہیں؟ تو ایسی صورت میں
آپ کو یہ دیکھنا چاہیے جس نے سوال کیا ہے کہ اگر آپ کی والدہ کی خدمت کرنے والا کوئی ہے اور آپ کے دوسرے بھائی ہیں یا دوسری بھابھیاں وغیرہ اور آپ تو پھر تو آپ جدا ہو سکتے ہیں اور یہ نافرمانی میں نہیں آئے گا. لیکن اس کے لیے شرط یہ کہ آپ ماں کے ساتھ صلہ رحمی ان کے حقوق کی ادائیگی کا سلسلہ بدستور برقرار رکھیں. اور اگر ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے تو آپ اتنے قریب میں جدا ہو سکتے ہیں کہ آپ ان کی خدمت مسلسل کرتے رہیں اور ان کی دیکھ بھال ان کی ساری چیزیں وہ آپ کے سامنے ہوں اور ان کی خدمت میں کوئی کمی کوتاہی نہ آئے. تو اس طریقے سے بھی جدا ہوا جا سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ کوشش کریں, آپ کی شادی کو 4 ماہ ہوئے نا, تو 4 ماہ میں ویسے بیوی اور شوہر اور ساس یہ آپس میں ایک دوسرے کا مزاج سمجھتے نہیں ہیں, تو 3-4 سال تو لگتے ہیں شروع کے. لیکن کتنا اچھا ہو کہ ہماری ساسیں ہماری بہویں یہ چیزیں سمجھ جائیں اور پہلے دن سے شیر و شکر اور پیار محبت سے رہنے لگ جائیں. یہ سسٹم جب ہمارے معاشرے میں آ گیا نا تو یہ معاشرہ جنت بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے.